تک یہ جادو کا یہاں پہ تذکرہ آیا تو اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے. ایک جادو کی قسم تو یہ ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے, جادو مطلب جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں اور انگلش میں میجک کہتے ہیں. تو جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ جادوگر یہ کرتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے, جس کو نظر بند کہنا کہتے ہیں. کہ مطلب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادو ہوتا تھا وہ نظر بند ہوتا تھا, کہ ایک لکڑی کسی نے رکھی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, تو جادو کرنے سے وہ لکڑی ان کو سانپ دکھائی دے رہی کہ یہ سانپ ہے, تو آنکھوں پر جادو. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا سحروا اعین الناس, کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے. تو ایک جادو یہ ہے کہ نظر بند کر دینا, مطلب چیز تو وہی ہے, لکڑی ہے لیکن جادو آنکھوں پہ کر دینا اور اس کے ذریعے بتانے کہ دیکھو یہ سانپ ہے, اور اس کو وہ سانپ دکھائی دیتا ہے. اس کو نظر بند کہنا کہتے ہیں. ایک جادو یہ ہوتا ہے کہ واقعی ویسا کر دینا, مطلب لکڑی کو واقعی سانپ بنا دینا اور وہ بن جاتا ہے, اور یہ شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے. تو یہ جادوگر کا شیطان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور شیطان ان کی مدد کرتا ہے. اور شیطان مدد اس لیے کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جادوگر جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. مطلب جیسے یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں تو شیطان کو ناپاک رہنا زیادہ پسند ہے, کہ جنبی ناپاکی کی حالت میں انسان رہے. گندی چیز کھانا, فضلہ کھانا, گندی چیز کھانا, یہ شیطان کو پسند ہے. تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ گندی چیز کھاتے ہیں, ناپاک رہتے ہیں. اسی طرح لوگوں کا خون پیتے ہیں, یعنی خون کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور تو جب یہ انسان کرتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے, شیطان اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر جب یہ لوگ جادو کرتے ہیں تو وہ جیسا چاہتے ہیں شیطان ویسا کر دیتا ہے. جیسے لکڑی کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سانپ ہے تو شیطان واقعی اس کو سانپ بنا دیتا ہے. یہ کرسی رکھی ہے, یہ کرسی کوئی جانور ہے, گدھا ہے, تو واقعی شیطان اس کو گدھا بنا دیتا ہے. شیطان ان کی مدد کرتا ہے, اور شیطان مدد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ شیطان کے مطابق عمل کرتے ہیں, گندی چیز کھاتے ہیں, گندے ناپاک رہتے ہیں, خون انسان کا پیتے ہیں, یہ سب گندی چیزیں وہ کرتے ہیں, تو شیطان ان کی مدد کرتا ہے. تو ایک جادو کی قسم یہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ نظر بند کر دینا, مطلب وہ چیز ویسی دکھائی دے جیسا وہ چاہ رہا ہے جادوگر. دوسرا وہ چیز کو ہی بدل دینا, اور شیطان اس میں اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جادو کیسے ہوگا, یہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ جادو کیا جائے, لیکن اللہ نے اپنی مشیت سے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ چاہے تو کسی کا رزق روک دے, کسی کو بیمار کر دے, جادوگر کسی کے کاروبار کو تباہ کر دے, ایسا ہو سکتا ہے, یہ کوئی بعید نہیں ہے. تو یہ دو قسم ہے. اب ایک چیز ہمارے ہاں اسلام میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے جو اسماء الحسنی ہے یا اسم اعظم ہے یا قرآن کی آیت کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا. تو قرآن کی آیت کے ذریعے جو جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے یہ جائز ہے, بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. جیسا کسی کو کوئی چیز نے کاٹ دی تو اس کا جھاڑ پھونک کرنا, یا بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا, یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے, کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دیا جائے. تو قرآن کی آیات کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا اس کی اجازت ہے. ہاں, جہاں تک تعویذ کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ بنانا ثابت نہیں, اس لیے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے تعویذ بنائی ہے اور لوگوں کو دی ہے. لیکن علماء نے اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ تعویذ اسی وقت استعمال کی جا سکتی ہے مجبوری کی حالت میں کہ اس کو پڑھنا نہ آتا ہو. اگر پڑھنا انسان کو آتا ہے تو وہ دعا خود پڑھنا چاہیے, تعویذ بنا کے لٹکانا نہیں چاہیے. ہاں, اگر کوئی بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, یا جس کو پڑھنا نہیں آتا تو تعویذ کی شکل میں اس کو دیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جو آیات ہے جس کے ذریعے عمل کیا جا رہا ہے خود اس کو پڑھا جائے, تعویذ کی لٹکایا نہ جائے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہے یہ ایک وقتی ضرورت کے لیے, کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے کہ تعویذ لٹکانے میں ثواب ملے گا کہ بھئی قرآن کی آیت میں لٹکا رہا ہوں گلے میں, یہ ثواب کی چیز نہیں ہے, یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. تو جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اس کو ضرورت کی تک ہی ہم کو لینا ہے. بعض لوگ جادو یہ جھاڑ پھونک میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جیسا انگلش میں کہتے ہیں نا انڈل ہو جانا, ایک دم اسی میں پڑ جاتے ہیں. خاص طور سے ہمارے یہاں عورتیں کہ بھائی یہ عامل کا چکر لگا رہے, وہ عامل سے علاج کر رہے, گھر میں ایک سامان بھی گر گیا رہے, کوئی جادو ہوگا, کوئی جنات نے گرا دیا ہوگا برتن, چلو کوئی عامل سے پوچھو, عامل کو گھر پہ لاؤ, گھر کی بندش کراؤ, اسی میں الجھ جاتے ہیں. تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی جادو ہو گیا, کوئی اثر ہو گیا, کسی کے ذریعے سے عمل کرا لے, ایک ضرورت کی حد تک ہے, ضرورت پیش آئے, واقعی اگر ہے معاملہ. اکثر تو معاملہ ہوتا ہی نہیں, عورتوں میں خاص طور سے یہ مرض عام ہو گیا
कि झाड़ फूक की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, तो इसमें कुफ्र की तरफ जाने का खतरा होता है। फिर ऐसा लगता है कि बस ये आमिल साहब ही सब कुछ है, मतलब अल्लाह की तरफ, अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से मांगना, उससे ध्यान हट जाता है, वो आमिल की तरफ ध्यान चला जाता है कि ये बाबा है, ये हजरत है, इन्हीं से होगा, यही करेंगे तो होगा, वो बाबा ने नहीं किया इससे नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज नहीं होना है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, जरूरत की हद तक ठीक है, उसका इस्तेमाल कर ले, और इसमें यह भी ख्याल रखा जाए कि जो कुरान की आयत से अमल करता है, जो इसमें आजम से अमल करता है, जो अल्लाह के नाम से अमल करता है, उसी के जरिए कराए, ये जायज है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मंत्र पढ़ता है, कोई दूसरी बात पढ़ता है, तो ये नाजायज है, हराम है। कोई और मंत्र के जरिए से इलाज करना यह हराम है, नाजायज है। कुरान की आयत के जरिए, इसमें आजम के जरिए किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जरूरत पड़ी तो करा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं होना है, और इससे बचना चाहिए। अपने अगर बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाए, अल्लाह से दुआ करे, सबका खैरात करे, इस पे ध्यान दे, बहुत ज्यादा आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।